دوستو، کیا آپ کا سوال ہے کہ ایک وقت میں کتنا عمل پڑھ سکتے ہیں اور ایک وقت میں کتنا تعویذ پہنا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن پر یہ سوال ہے تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ روحانی استاد چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ میرے پیارے ناظرین، روحانی استاد چینل میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عمر فاروق اظہری اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، اکثر لوگوں کے یہ ذہن پر ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں عامل کو دکھایا، اس نے ایک تعویذ دے دی، اور پھر میں دوسرے کے پاس گیا، ان سے بھی ایک تعویذ لے کر آیا، یا پھر تیسرے کے پاس گیا۔ کیا تینوں تعویذ ایک ساتھ پہنا جا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کا مقصد ایک ہے، مثلا آپ نے کاروبار کی ترقی کے لیے کسی عامل سے آپ نے ایک تعویذ لیا، اب وہ آپ نے پہن لیا، پھر آپ کا 10 دن بھی نہیں گزرا، پھر آپ دوسرے عامل صاحب کے پاس گئے، وہاں سے ایک تعویذ لائے، پھر اس کو بھی آپ نے پہن لیا، پھر 20 دن بھی نہیں گزرا، پھر تیسرے عامل کے پاس سے تعویذ لائے، تو میں آپ کو بتا دوں، ایسے میں آپ کا جو نقش ہے، اس کے نقش کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کا مثال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام ایک ہے، مثلا آپ گھر کا کام کرانا چاہتے ہیں، آپ ایک مزدور کو بلا کر لائیں، اور اس کو لانے کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی کام یہ ہے، اس کو کرو۔ اب یہ بندہ کام بھی نہیں شروع کیا ہے، اور دوسرے پھر بندے کو آپ نے بلا کر لایا کہ بھائی تجھے بھی کرنا ہے۔ کام ایک ہے، جبکہ ایک آدمی سے کام ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے تین لوگوں سے کہہ دیا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کام آپ کا ایک ہے، 3 مزدور کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ایک ہی مزدور سے ہوگا۔ ایسے میں جو تینوں مزدور ہے، پھر تینوں چھوڑ دیں گے، پھر آپ کا جو تاثیر ہے، جو آپ کا کام ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ سیم اسی طرح ہے کہ اگر کوئی نقش آپ ایک مقصد کے لیے تین پہنے ہیں تو تینوں کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک اسم ہو، چاہے آیت ہو، چاہے کوئی دعا ہو، چاہے کوئی نقش ہو، اس میں تاثیر ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کے موکل بھی ہوتے ہیں۔ جب ایک نقش بھرا جاتا ہے تو کسی نہ کسی اسم کا، چاہے آیت کا، چاہے دعا کا نقش ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان دعاؤں کا، ان نقش کا ایک موکل ہوتا ہے۔ وہ موکل ابھی آپ کا کام شروع ہی نہیں کیا، پھر آپ نے دوسرے موکل کے ذریعے سے مدد طلب کر لی، تو ایسے میں عمل آپ کا ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، نقش کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک مقصد کے لیے صرف ایک تعویذ پہنیں، 2 3 تعویذ پہننا ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر الگ الگ مقصد کے لیے ہم نقش پہننا چاہتے ہیں تو پہن سکتے ہیں؟ تو بالکل پہن سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے ترقی کے لیے ایک نقش پہنا ہے، دوسرا آپ نے شفا کی نیت سے، اگر آپ بیمار رہتے ہیں، بیماری کے لیے آپ نے الگ نقش پہن لیا، ایسے ہی تیسرا کوئی الگ پرابلم ہے، آپ کی الگ دقت ہے، تو آپ پہن سکتے ہیں۔ الگ الگ مسئلے کے لیے، الگ الگ مقصد کے لیے آپ 3 نہیں 4 نقش بھی پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائے کہ ہم ایک وقت میں کتنا عمل کر سکتے ہیں؟ ایک ہم جنات کا عمل کر رہے ہیں، دوسرا موکل کا، تیسرا حمزات کا، یا پھر ہم کوئی ترقی کے لیے عمل پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وظیفہ کے لیے دوسرا عمل بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایک مقصد کے لیے جیسا کہ آپ نقش نہیں پہن سکتے ہیں، سیم اسی طرح ایک مقصد کے لیے کوئی باموکل عمل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 3 یا 4 ایک سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد الگ الگ ہے تو آپ ایک ہی وقت میں آپ 2 3 عمل پڑھ سکتے ہیں، مقصد الگ الگ ہونا چاہیے۔ جیسے کاروبار کے لیے ایک عمل پڑھ رہے ہیں آپ، دوسرا پڑھ رہے ہیں آپ اپنی طبیعت کے لیے، تیسرا شادی کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مقصد کے لیے ایک وقت میں ایک ہی عمل پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عمل میں تاثیر ہوتی ہے۔ اگر دعا کی بات ہے تو انسان ہزاروں دعا پڑھ سکتا ہے، وظیفہ کی بات ہے تو کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جیسے روزمرہ کی لوگ وظائف پڑھتے ہیں، نعت علی شریف ہو گیا، یا پھر درود مقدس ہو گیا، یاسین شریف آپ ثواب کی نیت سے اور دعا کی نیت سے یا ورد کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی دقت نہیں۔ اگر آپ کا معمول ہے تو اپنے معمول کے حساب سے جو روزمرہ آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کا ورد ہے، وہ تو
کر سکتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ اچھے سے یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ارے جنات کا بھی عمل کرتے ہیں اور ہمزاد کا بھی عمل کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہ کریں، ایسے میں آپ سے عمل میں رجعت ہو سکتی ہے، اور جب عمل کی رجعت ہو جاتی ہے تو اچھے عامل بھی اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے۔ ویڈیو اپنے تک نہ رکھیں، ویڈیو دوسروں تک بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔